بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو باقاعدہ طور پر میدان میں اتارنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج انتخاب ہو رہا ہے یہ اپنا پنجاب اسمبلی میں۔ اب سے کچھ دیر بعد جب تک آپ تک میرا ویلاگ پہنچے گا انتخاب کا مرحلہ شروع ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا۔ تو آج کون وزیر اعلیٰ بنے گا، تخت لاہور پہ کون بیٹھے گا، فیصلہ جو ہے وہ آج ہو جائے گا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو آج کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ ان کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جس قسم کے ٹویٹس انہوں نے کل کیے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں، اور اس سے اس کا موڈ کا اندازہ لگتا ہے کہ عمران خان اب باقاعدہ تصادم کی راہ پر لگتا ہے چل پڑے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ انارکی پھیلے، افراتفری ہو، یہاں پر جو ہے نا حالات اتنے خراب ہو جائے کہ لوگ اور ریاستی ادارے باقاعدہ طور پہ عمران خان دے کولا کے بجائے ان کے بابا جی معافی دے دیو۔ حالانکہ ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، لیکن بندہ یہی سمجھتا ہے، اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے گا وہ کر لے گا۔ جیسے عمران خان صاحب کو پاپولیرٹی ہے یا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنی ذات میں قید انسان ہے نا، بیسیکلی وہ اپنے آپ سے آگے تو کسی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ عمران شفقت صاحب باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایک قریبی دوست نے ان کو بتایا کہ یار یہ اس طرح خود پرست انسان ہے کہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کی خود ہی جو ہے نا وہ تعریف کرتے کہ یار میں کیڈا سونا لگ رہے ہیں۔ اس قسم کی وہ شخصیت ہے، اور یہ ایج دیکھ لیں ان کی کیا ہے۔ خیر وہ پتہ نہیں اب یہ بات کتنی درست ہے کتنی غلط ہے، لیکن عمران شفقت صاحب نے یہ بات کوٹ کی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے جلسے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک اگریسو سٹانس لینے جا رہے ہیں، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے کل اس حوالے سے آپ کو ویلاگ میں آگاہ بھی کیا تھا۔ وہ یعنی باقاعدہ طور پر ریبٹل دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کا، جس میں انہوں نے عمران خان کے 6 جو جھوٹ ہیں ایکچولی وہ بے نقاب ہوئے تھے ان کی پریس کانفرنس میں۔ مجھے پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں ان کا مطمع نظر یہ نہیں تھا، لیکن سوال ایسے ہوئے جس کے جواب آئے تو پھر عمران خان کے 6 جھوٹ ہیں وہ بے نقاب ہوئے تھے۔ تو اب اس میں سب سے بڑا جو جھوٹ ہے، جو آج کل وہ بیانیہ بیچ رہے تھے کہ میرے خلاف بیرونی سازوں سے بہو جی، امریکہ تو ڈالر ہے بہو جی، اور یہ ڈالروں سے بندے خریدے جناب، اور جناب انہوں نے پھاڑ کے لاتا پھاڑ کے، یہ جو معاملہ نا اس کو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں وہ جو بھی مراسلہ یہ کیبل آئی تھی اس میں اس کو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس اعلامیہ میں جو لکھا بس اتنی ہی بات ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہیں جگہ پہ نہیں لکھا کہ سازش کی جا رہی ہے اس جمہوری حکومت کے خلاف، لہذا جنہ بیانیہ ہے گل انہی ہی سی، اس میں سازش کا ذکر نہیں تھا۔ اس پر عمران خان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ پائنا آواز اٹھ گیا، وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اب پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر وہ اس بات کا ریبٹل نہیں دیتے تو پھر وہ کہیں سٹینڈ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا انہوں نے عمران خان کو تیار کیا، اور عمران خان نے کل جو اجلاس ہوا تھا سیاسی کمیٹی کا اور کور کمیٹی کا، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب میں اس کا بھرپور طریقے سے جواب دوں گا۔ کل ہی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ جو تھا وہ یہ تھا، میں آپ کے آگے چل بھی رہا ہے اسکرین پہ، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہمارے جلسے میں شرکت کے لیے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ قومی پرچم اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ اب یہ امریکی شے پر مقامی میر جعفروں کی معاونت سے حکومتیں بدلنے کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور حقیقی جمہوریت کی ایک جنگ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اس میں جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ میر جعفروں کی، مقامی میر جعفروں کی معاونت۔ اچھا جی، میر جعفر کون تھا؟ سوال ہے۔ میر جعفر تو اس وقت کا سپہ سالار تھا نا، وہ جس کا ظاہر ہے جس کا کردار اچھا نہیں تھا، جس نے دھوکہ دیا تھا۔ تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا آپ مطلب کچھ اور بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کس کو میر جعفر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اور یہ عمران خان ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہیں ہمارے پاک فوج کے سربراہ، ان کو نشانہ بنانے سے ان کے خلاف جو ایک انتہائی غلیظ قسم کی مہم چلائی گئی تھی، یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی سر پی ٹی آئی کے اندر۔ میں آپ سے سچی بات ہے، جو میری فیلنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو بندے پکڑے بھی گئے ہیں، اور پھر سر مہم تھلے پہ آ گئی، پھر انہوں نے کیا جناب انہیں جھنڈے چکے آؤ۔ اچھا جھنڈے جو ان سے مرضی اٹھا لیں سر، پی ٹی آئی کے اٹھا لیں یا پاکستان کے اٹھا لیں، بات تو وہ ہے جو عمران خان نے کرنی ہے۔ عمران خان کیا کہنے جا رہے ہیں، اور عمران
عمران خان جو کہنے جا رہے ہیں وہ اس ٹویٹ سے بڑا واضح ہے کہ وہ کس طرف اب اٹیک کرنے والے ہیں. وہ جو اپنے مد مقابلہ ہیں یعنی آصف زرداری صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, اپنا شہباز شریف صاحب ہو گئے, ان پر اٹیک ان کا کم ہوگا اور اب زیادہ اٹیک وہ کس طرف کرنے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے کریں گے. جیسے یار وہ انہوں نے نیوٹرل والی بات نہیں کی تھی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا, تو اسی طرح کی باتیں وہ اب کریں گے آج کے جلسے میں. یہ میرے ذرائع نے مجھے کل ہی بتایا تھا, میں اس میں ویلاگ میں بتا چکا ہوں. تو حالات اس طرف جا رہے ہیں. پھر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے تو باقاعدہ ریبٹل دیتا نہ پڑھ کے, انہوں نے تو کہا کہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں, ریکارڈ پر لے آنا چاہتی ہوں کہ سیاسی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے فوج سے مدد طلب نہیں کی تھی. فوج نے اس وقت کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے ملاقات کا وقت مانگا اور 3 تجاویز دیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں, عدم اعتماد کا سامنا کریں یا نئے انتخابات کو قبول کریں. اب یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے مطابق غلط بیانی کر رہے ہیں, اور شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں جو دودھ کی دھلی ہیں یا وہ مطلب پوتر ہیں, اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ بڑے ہی پوتر انسان ہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولیا زندگی ہے جی, حاصل ہی گل ہے نا, وہ درست کہہ رہے ہیں. یہ بات وہ اب کہہ رہی ہیں. تو فوج کے ساتھ یا پاکستان کی جو ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہیڈ ڈاؤن کی صورتحال اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ پیدا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ ایک طرف چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی جو لندن کی قیادت ہے انہوں نے کہا کہ جیسے جمائمہ دے گھر دے باہر مظاہرہ کریں گے. جمائمہ نے کل ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دیکھیں میں غیر سیاسی ہوں, میرے بچے غیر سیاسی ہیں, میرے گھر دے باہر کل ہی آ رہے ہو. اچھا ابھی وہ جو ہے نا اپنا نون لیگ والے, انہوں نے جمائمہ دی ساری ٹائم لائن کھولنی شروع کر دی اور وہ نکال کے لے آئے وہ ٹویٹس جو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے 2013 میں کی ہوئی ہیں, جس میں ایک ٹویٹ کے اندر تو انہوں نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان میں مولانا ڈیزل بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹویٹس کی ہوئی ہے. اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں, لکھا ہوا ہے انہوں نے, لوگوں نے جنہوں نے یہ ٹویٹس ڈھونڈے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کتنی غیر سیاسی ہیں, اس سے اندازہ لگا لیں. اچھا پھر کیا ہوا, جمائمہ صاحبہ نے کو جب یہ بات ہیٹ پہنچی تو انہوں نے اپنی ٹائم لائن سے پرانی ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی. لیکن ظاہر ہے جنہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے انہوں نے اسکرین شاٹس لیے ہوئے تھے, اور وہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے. تو وہ انہوں نے اسکرین شاٹس کے ساتھ پھر باقاعدہ طور پہ لگانا شروع کر دیا. یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک سائڈ پہ یہ بھی چل رہا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ارد گرد جتنے لوگ جمائمہ گولڈ سمتھ سے لے کر اور عمران خان کی اپنی ذات تک, یا شہباز گل, فواد چودھری, شیریں مزاری, پرویز خٹک, شیخ رشید, یہ جتنے لوگ ہیں نا, ان سب کو اپنا جھوٹ سچ بنا کر پیش کرنے کا ایک فن آتا ہے, اور وہ پھر جسے پھڑے جاتے ہیں تو اگلی گل شروع کر دیتے ہیں, اس بات پر نہیں آتے جو جھوٹ ان کا پکڑا جاتا ہے. یہ پرانا طریقہ کار ہے ان کا, اور اس طریقہ کار کو باہر لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی بات کی ہو اور اس کے بعد آپ کو تہاڈی گل تہاڈے کے سامنے لے آ کے نہ کھلاری جا سکے. 1980 کا دور تھوڑی ہے, یہاں پہ تو دیواروں کے بھی کان ہیں, اور بلکہ ہر پاسے کان نہیں کان ہے, اکھاں بھی ہیں, کیمرہ آ گیا نا, ہر پاسے کان نہیں کرنا ہے. تو بابا جی انج نہیں چل سکتا جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں. باہر پھر بھی عمران خان کا فین کلب ہے, پشاور میں ایک بڑا جلسہ انہوں نے کیا تھا. کراچی میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے دگنا بڑا ہوگا. کراچی ظاہر ہے, کراچی کی آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ کے قریب ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جلسہ کتنا ہوگا. جلسے بڑے ہو بھی جاتے ہیں ویسے, فرینکلی اس میں ایسی بات نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب جس راہ پر چلے ہوئے ہیں وہ یقینی طور پہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائے گی, یہ میرا خیال ہے. پنجاب اسمبلی میں آج انتخاب ہونے جا رہا ہے, جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ کا. تخت لاہور کا حکمران کون ہوگا, اس تخت پہ کون بیٹھے گا جو پاکستان کے اندر تخت لاہور کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب تے حکومت ہے, وہی وفاق کی بھی حکومت ہے, وہی ادھے پاکستان تے حکومت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو لڑائی ہے, یہ جو جنگ ہے, یہ جو سیاسی جنگ ہے, میں جو جس کو میں کہنا چاہتا ہوں, اس میں یعنی یہ سمجھ لیں کہ پرویز لائی صاحب کے ایک رونگ ٹرن نے, ایک رونگ فون کال نے پرویز لائی صاحب کو تخت لاہور سے کافی دور کر دیا. کچھ کل کے پرسوں رات میں ایک جگہ پر موجود تھا, وہاں پر حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعوت دی ہوئی تھی جو ارکان قومی صوبائی اسمبلی ان کے اعزاز میں. تو وہاں پر حمزہ صاحب یہ بات کر رہے تھے
کہ یار دیکھیں قسمت کی بات ہے یا پرویز صاحب کی ایک غلط جو حکمت عملی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اگر پرویز صاحب نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس پر کھڑے رہتے تو اس وقت میں پرویز الہی صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوتا، میں اپنے لیے ووٹ نہ مانگ رہا تھا۔ اب پرویز الہی صاحب کی ایک رونگ کال نے اور ایک رونگ ٹرن نے ان کو رونگ نمبر نے ان کو جو ہے نا باقاعدہ طور پہ حمزہ صاحب کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، اور حمزہ صاحب اپنے لیے ووٹ مانگ رہے تھے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے میں آپ سے عرض کروں ان کی تعداد اس وقت بھی 202 تھی، تیسرا یعنی 203 جو ہوتے ہیں وہ حمزہ صاحب کو ڈال کے ہوتے ہیں، اس وقت تک ایسا تھا۔ آج حمزہ صاحب کتنے ووٹ لے کے جائیں گے یہ پتہ چل جائے گا، اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ 200 کے قریب تو حمزہ صاحب ووٹ لے جائیں گے اور حمزہ صاحب ہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے۔ لیکن جو اصل خطرہ مجھے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے جو میرے ذرائع نے کنفرم کیا تھا، وہ یہ ہے کہ آج جو اجلاس ہوگا تو اس میں کوئی ایسی گڑبڑ پیدا کی جائے گی کہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہی نہ ہو سکے، پہلے ہی اتنے گتھم گتھا ہو یہ لڑائی ہو جائے اور اجلاس کو انہیں ملتوی کرنا پڑ جائے تاکہ کسی جگہ کے اوپر بیلنس کھیلا جا سکے۔ بیلنس سمجھتے ہیں؟ بیلنس یہ ہے کہ جناب قومی اسمبلی میں یا وفاق کے اندر تو آپ نے دے دی حکومت شہباز شریف کو، تھلے وہ پتر نوں دے رہے ہو یار، تو اس طرح نہ کرو، اتنے پیو نوں دیتی ہے تھلے پھر سانوں دے دیو۔ اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ اس طرح کی گل چل رہی، گھبرانا نہیں گا، کچھ نہ کچھ میں کڈ لاں گا وچوں۔ یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، اس لیے ٹائم چاہیے، اور ٹائم بائی کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج ووٹنگ نہ ہو، لیکن بہرحال نون لیگ نے بھی اس کی تیاری کی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے ووٹنگ ہوگی تو 100% حمزہ صاحب جو ہیں، میرے جو اعداد و شمار میں نے اکٹھے کیا ہے، جتنے لوگ میں نے ان کے ساتھ دیکھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نواز شریف صاحب نے حکم دیا ہے کہ جو ہے نا اپنا عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں جی میں بڑے بڑے جلسے کرانگا، لاہور میں بھی جلسے کا اعلان کیا ہوا، کراچی میں آج کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف نے مریم نواز کو اور حمزہ شہباز کو کہا کہ یار تو ذرا ویلا ہونا ہے، اب جڑا وزیر اللہ بن جا۔ تو مریم نواز اور حمزہ شہباز بیٹھ کر یہ پلان کریں، اور جس جگہ پر، جس شہر میں، جس سطح کے اوپر یہ جلسہ کرے اس تو بڑا جلسہ کرو، تاکہ یہ جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کے خیال میں، یا جو لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، یا ریاست کے اندر ایک انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا کاؤنٹر جو ہے نا وہ کیا جا سکے۔ اور اس کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ عوام کو حقائق بتائے جائیں اور بڑے جلسے کی طرح۔ لہٰذا مریم نواز شریف صاحبہ کو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ تیار کر لیا گیا ہے، اور وہ اب عمران کے مقابلے میں کھلے میدانوں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج بھی کل بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ کڑی والی گل، وہ آپ سمجھتے ہیں نا، وہ جڑی کڑی چوری ہو گئی، کڑی موڑی، امداد سمرو صاحب کی خبر تھی، اور فواد چودھری صاحب نے وعدہ معاف گواہی دی ہے کہ ہاں جی چوری کی ہے۔ یعنی چوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہاں ہم نے لی ہے، ہم نے جس کو مرضی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتنے کی لی ہے؟ 1 کروڑ کی لی ہے، 10 کروڑ کی لی ہے، 10 لاکھ کی لی ہے، کتنے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کروائے؟ سوال ہے۔ اگر مارکیٹ میں وہ گاڑی جو ہے وہ بکی ہے، فرض کرتے ہیں 8-10 کروڑ کی، تو پھر پائے نا اتنے کتنے پیسے جمع کرائے سی؟ یقینی طور پہ کم ہوں گے، لیکن وہ کتنے پیسے ہوں گے؟ 10 روپیے تو نہیں ہونے لگے نا، 200 روپیہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ظاہر ہے کم از کم بھی ہوگا تو کوئی، چلو کوئی نہیں، سٹ کے بھی تو کروڑ کا روپیہ جمع کرایا ہونا، میرا یہ خیال ہے۔ اچھا جی 1 کروڑ روپیہ جمع کرایا، تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی کہ یہ بتائیں وہ 1 کروڑ روپیہ خان صاحب کو دیا کس نے؟ وہ خان صاحب کے پاس 1 کروڑ روپیہ آیا کہاں سے؟ یہ سوال ہے۔ اس کی رسید دے کہ یہ پیسے انہوں نے یہاں سے کمائے تھے اس لیے جمع کروائے ہیں، یہ ایک سوال ہے مریم صاحبہ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہ پھر گھڑی لے کر تو آپ نے کہاں بیچی؟ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں یہ تحقیقات چل رہی ہیں، اور یہ تب سے چل رہی ہیں جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے، اور آگے بھی یہ تحقیقات چلیں گی۔ تھوڑا سا حکومت کو اس وقت کرائسس کا سامنا فائنانشل حالات کے اوپر ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ یہ مریم نواز جو ہیں، چونکہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا مقابلہ کرتے رہیں پولیٹیکل محاذ کے اوپر، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گورننس کی طرف دھیان دیں اور معاشی حالات ٹھیک کرنے کی طرف دھیان دیں۔ یہ مسلم لیگ کی نون کی اسٹریٹجی ہے، اور اتحادی ظاہر آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، ان کا بھی یہی مشورہ ہے کہ جڑا میدانہ جو مقابلہ نا ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੋ। तो अब इमरान खान जो है ना उसका हाथ मतलब ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। अब देखते हैं कि आगे पब्लिक किसके आर्गूमेंट को ज़्यादा बाय करती है। लिहाजा इमरान खान का चूँकि असम्बली से वो भाग गए हैं
اور عوام میں آ گئے ہیں تو عوام میں بھی ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ نون لیگ نے اس کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کے جلد سے پلان کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ میرے پاس ساری معلومات تھی۔ اب چونکہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، میں نے جانا ہے، پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہے، اور میں کوشش کروں گا، ویسے تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحافی آ سکتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے اندر جانے دیا تو پھر میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ اگلے وی لاگ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے وی لاگ میں۔